السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جنہیں اللہ نے امام الانبیاء کہا ہے۔ قصص الانبیاء کے مطابق ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ خدا کو آنکھوں سے نہیں عقل اور دل سے پہچانا جاتا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ ہز جرنی فرام بیبلون، عراق۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں بڑے ہوئے جہاں ان کے فادر آزر خود آئیڈیاز بناتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام سوچتے جو اپنے آپ کو مکھی سے نہیں بچا سکتا وہ ہمارا خدا کیسے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات چمکتے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو، پھر سورج کو۔ ہر بار انہوں نے کہا شاید یہ میرے خدا ہیں، لیکن جب وہ سب ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا I have turned my face towards him who created heavens and the earth۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کریٹر کبھی ختم یا غائب نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ آج ان لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ یہ مورتیاں بے جان ہیں۔ جب سب لوگ میلے میں گئے، ابراہیم علیہ السلام ٹیمپل میں گئے اور ساری مورتیاں توڑ دی سوائے سب سے بڑی مورتی کے۔ جب لوگ واپس آئے اور پوچھا یہ کس نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑی والی مورتی سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول ہی نہیں سکتے؟ غصے میں بادشاہ نمرود نے ایک عظیم آگ جلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ جب جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کچھ مدد چاہیے، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈا گلشن بن گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی معجزے کی نہیں بلکہ ان قربانیوں کی داستاں ہے جنہیں سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ امیجن کیجئے، دور دور تک نہ کوئی پیڑ، نہ پانی اور نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ اور ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ بی بی ہاجرہ نے پھر پوچھا مگر جواب نہیں ملا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر جھکا کر کہا ہاں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا تو پھر جائیے، ہمارا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی تھا وہ توکل۔ جب پانی ختم ہو گیا، ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ یہ دیکھ کر ایک ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ لگانی شروع کر دی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پورے 7 بار۔ جب وہ لوٹی تو دیکھا ننھے بیٹے اسماعیل اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور وہاں سے قدرت کا کرشمہ ہوا۔ فرشتوں نے اپنا پر زمین پر مارا اور وہاں سے ابلتا ہوا چشمہ نکل آیا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا زمزم رک جا رک جا۔ لیکن آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ بیٹا جسے اتنی مشکلوں سے پالا تھا تھوڑا بڑا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے سے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ سوچو ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بنا ڈرے جواب دیا ابا جان آپ وہی کیجیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہاتھ نہیں کانپے۔ انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے باپ والی محبت پر جتا دیا۔ تبھی ایک آواز آئی ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے، اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی قربانی ہوئی۔ یہی وجہ ہے دوستو آج ہر سال بعد بھی دنیا کے ہر مسلم عید العاد عشق یعنی الحاق کو یاد کر کر قربانی کرتے ہیں۔ سالوں بیت گئے، اسماعیل علیہ السلام اور ایک جوان اور مرد مومن بن چکے تھے۔ تب اللہ کا ایک بڑا حکم آیا دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پہلے گھر تعمیر کرنے کا۔ امیجن کیجئے اس منظر کو، مکہ کی تپتی ریگستان میں ایک بزرگ باپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جوان بیٹا اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بھاری پتھر ڈھو رہے تھے۔ کوئی مشین نہیں تھی، صرف اللہ پر یقین تھا۔ جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرتے تھے۔
اللہ نے اس پتھر کو نرم کر دیا اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر پیروں کے نشان موجود ہیں۔ اسی دوران جنت سے ایک خوبصورت سفید پتھر لایا گیا۔ حجر اسود ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کے ایک کونے میں فٹ کر دیا۔ لیکن دوستو، اتنا سارا کام کر کے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں غرور نہیں تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے رو رو کر یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، او ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، او ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ میری آواز اس سنسان ریگستان سے پوری دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، تمہارا کام صرف پکارنا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز دی، او پیپل، اللہ ہیز بلڈ اے ہاؤس فار یو سو کم فار پلگریمیج۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن ہر اس روح نے لبیک کہا تھا جسے قیامت تک حج پر آنا ہے۔ تو دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی صرف پرانی داستان ہی نہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ فیتھ، یقین، مشکل کتنی ہی بڑی ہو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لاجک، اندھی تقلید مت کرو، سچ کو تلاش کرو۔ سیکریفائس، قربانی، اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔